السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کا پہلا حق یعنی ایمان لانا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا مختصر سا بیان کیا تھا۔ اب تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا، معنی سے پڑھنا، تدبر کرنا۔ اس لیے کہ ہم جو چیز پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک کوئی پڑھی ہوئی چیز کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ عربی زبان میں ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری مادری زبان اردو ہے، کسی کی تیلگو ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی جرمن ہے، کسی کی مراٹھی ہے۔ جو بھی زبان ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا متن تو عربی پڑھیں گے، سمجھنے کے لیے معنی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سمجھنے کے لیے معنی پڑھنا ضروری ہے، اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اب جو علماء کرام بڑی محنت و مشقت کے ساتھ قرآن کے ترجمے کیے، وہ ہمارے عام انسانوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے، کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ اپنے قرآن کو غور و فکر کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرماتا ہے، جسے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب۔ ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی طرف اس لیے نہ اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایسی بہت سی آیتیں قرآن کے اندر جہاں پہ تدبر کرنے کا ذکر ہے، غور کرنے کا ذکر ہے، سوچنے کا ذکر ہے، نصیحت حاصل کرنے کا ذکر ہے، مگر وقت کی کمی ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو کلام پڑھتے ہیں اس میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ سکے، مگر ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس سے دور ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ تلاوت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر کے محنت نہیں کرنا چاہتے تو تلاوت کرنا چھوڑے تھے۔ اب جو کثیر تعداد، اللہ کا فضل ایک بہت سی تعداد تلاوت کرتی ہے، اور تلاوت کردہ مسلمانوں میں، سیکھے ہوئے مسلمانوں میں میرے حساب سے 90% مسلمان قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اسی لیے ہماری زندگی کے اندر قرآن کا رنگ نہیں ہے، اللہ کا رنگ نہیں ہے، نورانی رنگ نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کو معنی سے نہیں پڑھے، وہ ناظرہ پڑھ لیے، ایک رکعت میں ایک رکوع، ایک پارہ، ایک قرآن۔ ارے ہمارے کمپٹیشن کے اندر 3 4 قرآن بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس کو معنی سے پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ارے ہم اگر نہ سمجھے تو پھر آگے کیسا بڑھیں گے؟ پھر زندگی کے اندر کون سے اعمال پر عمل کریں گے؟ کون سے کس کے احکام کو ماننے کی کوشش کریں گے؟ کس کے احکام کو زندگی میں جاری و ساری کریں گے؟ یہ اللہ کی کتاب تو ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، جنت میں جانے کا راستہ بتاتی ہے، دوزخ سے بچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے، اگر ایک حرف بھی قرآن کا تلاوت کرا تو اس کو 10 نیکیاں ملتے، جبکہ معنی مطلب سے پڑھنے کا تو ثواب اور بڑھ کے بتا رہے ہیں۔ یہ کتاب حیات المسلمین اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ملتی ہے۔ دیکھیں کسی چیز سے کیا بہتر بتاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی چیز سے بہتر بتا تو اس سے بڑھ کر اجر کی چیز ہو جاتی۔ وہ ابو ذر سے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن سیکھ لو تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 100 رکعت کا کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ اس سے بہتر ہے ایک آیت سیکھنے پر، ایک آیت معنی مطلب غور و فکر کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین، ایک ٹاپک کا علم سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تمہارے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ۔ بھائیو، بزرگوں اور بہنوں، ذرا غور سے سنو، کس چیز کے افضل بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہتر بتاتے ہیں۔ ایک آیت کا سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ اگر ہم رمضان کے مبارک میں تو بہت سے ڈھیر سارے دور کرتے ہیں، زندگی میں اب تک لکھ کے رکھ لیے تو کئی لوگوں کے پاس 100 بھی کراس ہو گئے، لیکن زندگی کی عمر 60 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 40 سال گزر گئی، 25 سال گزر گئی، 15 سال گزر گئی، مگر نصیب میں ایک مرتبہ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرے۔ کتنی ہم سے بھول ہو رہی ہے۔ اللہ کی پسند، اللہ کی ناپسند، وہ کون سے کام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ اللہ جس کام کو پسند کرتا ہے وہ نصیب والی بات ہے۔ اللہ جس کام کو ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کا صلہ دوزخ میں آگ کی شکل ہے۔ آپ کو مجھے دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جاننا ہے تو فکر اپنی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی کرنا ہے، اپنے بچوں کی کرنا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں
حیال علوم سے ایک بات نقل فرماتے ہیں، تو تورات میں سے ملتی ہے بات، بڑی قیمتی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نقل کرتے ہوئے غور و فکر کرنے کی اس کے اندر لکھتے ہیں، غور و فکر معنی میں غور کرنے کے تعلق سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس میں غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوست سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو ہمتاً ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے، کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ مولانا نے لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام میں غور و فکر نہیں کر کے اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں۔ حقیقت سچائی ہے، اس میں ماننا پڑے گا۔ جتنے بھی لوگ قرآن ناظرہ پڑھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ معنی مطلب سے پڑھے۔ ذرا غور کیجیے، ہم اپنے گھر والوں کو کیسے ہم دیکھتے ہیں، بچوں کے اوپر کیسی نظر ہماری ہے۔ اگر بچہ کوئی پڑھتا ہے، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، اگر کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آتا اس کو ٹیوشن لگاتے ہیں، مگر ہم اپنے بچوں کو قرآن میں کیا ہے بیٹھ کر معنی مطلب سے پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں میں بچے حرام کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لڑکیاں حرام کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے گھر میں اندر ہمارے گھروں میں نحوست ہے، بربادی ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ذرا غور کر لیجئے، ہمارے گھروں کے اندر وہ کام جو اللہ پسند نہیں کرتا وہ کام پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ جو کام پسند کرتا ہے وہ کام چھوڑ رہے ہیں اور خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، میں ناظرہ پڑھ لوں گا، میں ناظرہ پڑھ لوں گی، اتنے دور کروں گی، اتنے ثواب ملیں گا۔ ارے ثواب ملتا ہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ کوئی ثواب کے لیے نماز قرآن پڑھے تو ثواب مل جاتا ہے، مگر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت سمجھنے پر ملتی ہے، غور کرنے پر ملتی ہے، تدبر کرنے پر ملتی ہے۔ ماں اور بہنوں، بھائی اور بزرگوں، ذرا غور کرو میری بات کو۔ ارے نوجوانوں سوچو، فکر کرو اپنے آپ کو۔ ارے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ارے اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل قرآن سے تجزیہ کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اعمال کو چیک کریں گے، قرآن کے ذریعے سے ٹیلی کریں گے۔ ان جو کام کیا اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو پھر عذاب کی شکل تیار ہے۔ فکر اس بات کی کرنا ہے کہ میں قرآن پڑھوں تو میں سمجھوں، تاکہ میں وہ چیز کو سمجھ کر بچنے کی کوشش کروں، عمل کرنے کی کوشش کروں جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ مگر آج ہم قرآن کو معنی مطلب سے نہیں پڑھ کر آج ہم اسلام سے دور ہے اور اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے انجانے میں بہت سے ایسے احکام ہیں جو اللہ کے احکام کو ہم رد کر رہے ہیں۔ بھائیو بزرگو دوستو، اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ وہ لوگ بھی پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں۔ ایک بندہ بھی اگر پڑھ لے کے صحیح ہدایت پہ آ گیا، ہمارے لیے کار خیر ہو گیا، ہمارے لیے جو مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دوسروں تک پہنچائیے، آپ بھی طلب کیجئے، یہ قرآن سے جوڑنے کے مشن میں آپ حصہ دار بن جائیے۔ اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کے لیے یہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ انشاءاللہ آئندہ اور دوسرا حق آپ کے چوتھا حق رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔